اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ کل کچھ آیتیں ہم نے پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات ذکر کیے، خاص طور سے ایک وصف یہ کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا وصف یہ کہ وہ نبی کو، صحابہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کا دھوکہ ان کے حق میں نقصان دہ ہے، ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور ان کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ کیسے؟ اس کی تفصیل کل آپ کے سامنے آئی تھی۔ اسی طرح وہ لوگ صحابہ سے حسد کرتے ہیں، وہ لوگ صحابہ سے ذاتی دشمنی رکھتے ہیں، وہ لوگ نبی علیہ السلام کو در پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں میں انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہیں ہماری حقیقت کھل نہ جائے، اس لیے ان کے دل کا مرض دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک بیماری یا ان کی ایک بری عادت، بری صفت اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، حالانکہ جب ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، جو دیکھنے میں کسی حد تک سچا دعویٰ تھا لیکن حقیقت میں وہ غلط بیانی سے کام لیتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا یا وہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم جب لوگوں کے ساتھ جھگڑیں گے نہیں، جب لوگوں کے ساتھ ان کے بھی ساتھ سمجھوتا کر کے رہیں گے، ان کے بھی ساتھ سمجھوتا کر کے رہیں گے تو لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے زمین میں فساد نہیں پھیلے گا۔ لیکن یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ فساد کا مطلب بد امنی ہے، اور بد امنی جو آتی ہے ایک لاٹھی ڈنڈے چوری چکوری سے آتی ہے، اور دوسری بد امنی آتی ہے جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، ادھر کی بات ادھر لگانے سے، حسد کرنے سے، آپ ایک دوسرے کے اوپر ناحق طریقے پر برتری جتائیں گے اس چیز سے، آپ اس کی غیبت اس کے سامنے، اس کی کمزوری اس کے سامنے، یہاں دھوکہ دیں گے، وہاں دھوکہ دیں گے، اس معاملے میں وعدہ کر کے توڑ دیں گے۔ ان چیزوں سے اصل میں بد امنی آتی ہے۔ جب انسان کے اندر یہ برے اوصاف آتے ہیں تو اس کی انسانیت ختم ہوتی ہے، اور جب انسان کے اندر انسانیت نہیں رہے گی وہ جانوروں کے راستے پر جائے گا، اور اللہ نے انسان میں عقل دی ہے، اب اس میں اوصاف اخلاق جانوروں والے اور ساتھ میں انسانوں والی عقل، جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو وہ چوری تو کرے گا لیکن اس کو لیبل چوری کا نہیں دے گا۔ قانون جو انسان خود سے بنائے گا وہ قوانین وہ ہوں گے جو اس نے بنائے ہیں، اور وہ قوانین کو وہ شکل دے دے گا کہ اس کے لیے چوری بھی ہو جائے گی اور اس پر چوری کا لیبل نہیں لگے گا، وہ دھوکہ بھی دے دے گا، اس پر دھوکہ دڑی کا لیبل نہیں لگے گا، وہ لوگوں کا مال ہڑپ کر لے گا لیکن قانون کی شکل میں، اور لوگوں کو دکھائے گا دیکھو اس اصول کی بنیاد پر، اس قانون کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ میں برتاؤ کیا ہے، اس لیے ہم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے۔ اصل میں وجہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ اصل میں یہ خرابی کہاں سے آئی؟
کیونکہ اس کے اندر سے انسانیت ختم ہوئی، کیونکہ اس نے انسانی اخلاق، انسانی اقدار کو پامال کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کے صحابہ، شریعت دین ہمیں جو چیز سمجھاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے اندر ایمانداری پیدا کرو، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر ایک دوسرے کے تئیں جلنے کے، حسد رکھنے کے اوصاف سے اپنے آپ کو پاک صاف کرو۔ جب یہ اوصاف ختم ہوں گے، انسانی ہمدردی آپ کے اندر آئے گی، تو چوری ویسے بھی ختم ہو جائے گی، لوگوں کے مال ایسے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ چور جو سامنے سے چوری کرتا ہے قانون اس کے لیے ہے، لیکن جب چوری کا لیبل بدل دیا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا قانون ہے؟ جو قانون آپ نے بنایا ہے اب وہی وہ ہے جو چور کو سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن جب اخلاق اچھے آ جائیں گے، آپ خود بخود اس غلط عمل کو چھوڑ دیں گے۔ جب آپ کا ذہن بن جائے گا کہ اس دھوکہ دڑی سے، اس گول مول ہیرا پھیری کر دینے سے سامنے والوں کی نظر میں آپ پاک دامن بن سکتے ہو یا ظاہر کر سکتے ہو خود کو، اللہ کی نظر میں نہیں کر سکتے، تو انسان اپنی غلطی سے باز آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فساد کے اوپر اصلاح کا لیبل لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ یہی فسادی ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، یہی ہے فسادی، لیکن انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ان لوگوں کو جو سادہ لوگ تھے، بڑے نالائق لوگوں کے پیچھے چلتے تھے، منافقین میں سے تھے دونوں منافق، لیکن ایک سرغنہ ہیں، ایک آگے چلنے والے لیڈران ہیں، اور دوسرے ان کے پیچھے چلنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں۔ تو وہ جو سچ مان لیتے ہیں انہیں حقیقت میں احساس نہیں ہے، اور جو آگے آگے چل رہے ہیں انہیں احساس تو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے منافقین کا ایک وصف یہ آیا، جب انہیں کہا جاتا ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں صحابہ جب اپنے ایمان میں بالکل ایک دم سے خالص ہو گئے، ایک دعویٰ کیا اس پر جم گئے، اب ان کو جنگ کرنی پڑتی ہے، اب ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، اب ان کو اپنا کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی ان میں سے کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جنہیں یہ شہادت کہتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ مکے والوں کی یا دوسرے لوگوں کی دشمنی ان کے سر پر ایسے پڑتی ہے کہ جانی یا مالی نقصان کسی اور شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنی بات میں جس راستے پر چلے ہیں، اپنی کمزوری کے باوجود خود کا نقصان کر رہے ہیں، تو یہ تو بے وقوف ہیں۔ ہم ان سے بھی بنا کر کے رکھتے ہیں، ان سے بھی بنا کر کے رکھتے ہیں، اپنے کاروبار کرتے ہیں، ہمارا بزنس ایسے چل رہا ہے، ہم اس طریقے سے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں وہ سمجھداری کا ہے، یہ جس راستے پر ہے وہ بے وقوف ہے، تو ہم بے وقوفوں کے راستے پر کیوں چلیں؟ جبکہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صحابہ میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ جو جڑا ہے وہ انتہائی مخلصی کے ساتھ سچا ہمدرد بن کر کے جڑا ہے، اور ان منافقوں کی حالت یہ تھی کہ خود ان کی اولاد ان کی دشمن بنی ہے۔ صحابہ نے یہ مشکلات جھیلی ہے، فقر و فاقے جھیلے ہیں، معاشی تنگی کا شکار ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، اس میں جانی مالی نقصان جھیلے، لیکن کتنے دن؟ جب تک زیادہ سے زیادہ ان صحابہ کی خود کی زندگی رہی، بلکہ خود کی زندگی میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آنے تک پورا امن ان کے علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ انہوں نے خود اپنی زندگی راحت اور آرام کے لائق پالی تھی، ان کی اولاد نے راحت اور آرام کی زندگی محسوس کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس راحت و آرام کو ترجیح نہیں دی، پھر بھی اللہ کے راستے میں قربانی انہوں نے اپنے لیے سامنے رکھی، اور پھر بھی انہوں نے اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کو، جو حق دین ہے، جو لوگوں کے لیے مفید دین ہے، جو لوگوں کی خیر خواہی ہے، اس خیر خواہی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے راحت اور آرام کو انہوں نے قربان کیے۔ تو کچھ دنوں کی تکلیف کے بعد میں جو راحت مل جائے وہ عقل مندی ہوتی ہے، بنسبت اس کے کہ آپ اپنی جوانی عیاشیوں میں اڑائیں اور بڑھاپے میں جا کر مشکلات جھیلیں۔ اس لیے عقل مند صحابہ ہیں، یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، سنو یہی بے وقوف ہیں، لیکن انہیں اس کا بھی علم نہیں ہے۔ آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے بھی اس آیت میں جو سب سے پہلے پڑھی گئی آیت نمبر 14، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور برے وصف کو ذکر کیا ہے، اور وہ برا وصف ہے صحابہ کے ساتھ میں دھوکہ، اور اس دھوکے کو دے کر کے ان کا مذاق اڑانا۔ یعنی پہلے دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی محفلوں میں جا کر صحابہ کو اس دھوکہ دینے کا مذاق اڑاتے ہیں۔
وہ دھوکے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جب صحابہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے کاموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا ہمدرد جتاتے ہیں، اور جب پکڑے جائیں تو اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو دھوکہ ایسے دیا جاتا ہے۔ جب یہ دھوکہ دیا ان کے خیال میں، اب اپنی محفلوں میں جا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے یہ مذاق نہیں اڑا رہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ مذاق اڑانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے کسی کا بھی، صرف مذاق کرنا ایک بہت اعلیٰ شان والی ذات کا، ایک کمزور لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اللہ مذاق کرے یہ اس کی شان نہیں ہے۔ اور پھر مذاق اڑانا جس میں سامنے والے کی توہین بھی ہو، یہ تو کسی بھی شریف انسان کے لائق نہیں ہے، تو پھر اللہ کیسے کہتا ہے کہ وہ مذاق اڑاتا ہے؟ تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی آپ کو کہے اس کو بڑا تگڑا چونا لگانے والا ہوں، آپ بدلے میں کہتے ہیں بیٹا چونا تو میں لگاؤں گا، اب میں فوراً آپ کو کہتا ہوں آپ اتنے بڑے دھوکے باز ہیں، فراڈ ہیں، آپ کہیں گے کہ تو نے میری بات سمجھی ہی نہیں، جو وہ مجھے دھوکہ دینا چاہ رہا ہے اس کا دھوکہ اس پر الٹ دوں گا، یہی مقصد ہوتا ہے اس طرح کے باتوں میں۔ وہ تمہیں برباد کرے گا، آپ کہتے ہیں بیٹا برباد تو میں کروں گا، تو یہاں بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے دشمن ہیں، مقصد یہی ہے کہ جو وہ میرے ساتھ کر رہا ہے اس کا رد عمل میری طرف سے جب آئے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی ان کے مذاق اڑانے کا جب جواب اللہ کی طرف سے آئے گا تو ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ البتہ اللہ ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے، ابھی اپنے مزے لے، جب آخر میں پتہ چلے گا کہ سارا دھوکہ تو تمہارے ساتھ ہوا ہے، ساری پرچیاں تو تمہارے خلاف گئی ہیں، ساری عیاشیاں تمہاری پکڑی جا چکی ہیں، اور اب ان کی سزا کا نمبر ہے، تب ان کی حقیقت ان کے سامنے آئے گی، اور تب سمجھ میں آئے گا کہ دھوکہ صحابہ کے ساتھ میں نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں، تو ان کی تجارت کارآمد نہیں ہوئی اور نئے سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی کے مطابق ترجمہ کرے کہ ان کو تو تجارت کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان ان لوگوں کے سامنے ہے، اللہ کے رسول کی زندگی ان کے سامنے ہے، ان تمام حضرات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیریکٹر ان کے سامنے ہے، ان کی سچائی، دیانت داری، وہ بلند اخلاق جو کوئی بھی اچھا انسان کہتا ہے کہ اچھی چیز ہے، وہ سب ان کے سامنے ہیں۔ اور ان خوبیوں کے بعد جبکہ وہ ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ اس ایمان کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو ایک اچھائی ان کے سامنے، اس اچھائی میں بظاہر نقصان یہ ہے کہ انہیں فوری طور پر تکلیفیں ہیں، فوری طور پر مصیبتیں سامنے ہیں، فوری طور پر کاروبار کی بندشیں ہیں، فوری طور پر لوگوں کی طرف سے تکلیفیں اور نقصان پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں تو سکون ہے، آخرت ان کی سنور رہی ہے، اور یہ جس راستے پر چل رہے ہیں فوری طور پر راحت اور آرام ہے، ان سے بھی سمجھوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ میں بھی سمجھوتا ہے، تو ادھر نہ یہ نقصان پہنچائیں گے نہ وہ نقصان پہنچائیں گے، اپنا کاروبار بڑھتا رہے گا، عیش و عشرت کی زندگی ہے، لیکن انجام کیا ہے؟ بدترین عذاب ہے۔ تو اب ان کے سامنے دو راستے، نقد آرام بعد میں نقصان، نقد تکلیفیں لیکن بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت اور آرام۔ انہوں نے ایک چیز کو چھوڑا، فی الحال کی راحت اور آرام کو اختیار کر لیا۔ اللہ نے کہا گمراہی کو انہوں نے رکھا ہے، ہدایت کو بدلے میں دیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو صحیح واضح پیغام مل جانے کے باوجود، یہاں تک کہ زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے باوجود یہ کہنا صحیح تھا کہ ان کے پاس میں ہدایت آ چکی ہے، اور انہوں نے وہ ہدایت چھوڑی اور گمراہی اپنے ہاتھ میں لے لی، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو تجارت کا بھی سلیقہ نہیں ہے، یہ تجارت کامیاب نہیں ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آگے کی ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت ذکر کی ہے۔ 2 منافقین تھے، 2 طرح کے، ایک وہ منافق تھے جنہیں کلیئر تھا کہ ہم پکے یہودی ہیں، ہم ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنا ہے۔ دوسرے وہ منافق تھے جو دل سے کبھی دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی باتیں حق ہے، قرآن کریم جو حق بتاتا ہے، جو دلیلیں دیتا ہے، جو وعیدیں ذکر کرتا ہے، آخرت کی مشکلات ایمان نہ لانے کی شکل میں بتاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہماری کتابوں کے اندر بھی آئی ہیں، تو لگتا ہے قرآن حق ہے،
صحابہ جو آپ کے ساتھ میں ہیں سارے پکے سچے صاف ستھرے کیریکٹر کے انسان ہیں، یہ آپ کے ساتھ میں ہیں تو لگتا ہے ایمان حق ہے۔ تو ایک طرف حقائق سامنے آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں چلیں گے جنگ میں جانا پڑے گا، مشکلات سامنے آئیں گی، ان کے ساتھ میں چلیں گے کاروبار کی مشکلات آئیں گی، ان کے ساتھ میں چلیں گے جو ہماری برادری کے لوگ ہیں وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ تو جب ادھر سے رکاوٹیں آتی تو یہ لوگ پھر اپنے راستے پر چلے جاتے۔ تو ان دوسرے منافقین کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا، پہلے منافقین کی حالت پہلے ذکر کی، اور مثال بالکل صاف۔ ایک قافلہ ہے، جنگل میں چلا جا رہا ہے، اور پورے جنگل بیابان میں کہیں روشنی نہیں ہے، بلکہ رات کی تاریکی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کے اندر ایک شخص نے روشنی کی، جب اس نے روشنی کی آس پاس کے اندر روشنی پھیلی، ماحول کچھ سکون والا بنا، لیکن دو چار آدمی ایسے تھے جو اندھے ہو گئے، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آس پاس میں روشنی ہے لیکن اس کے باوجود اب وہ نہیں دیکھ سکتے، تو جو تکلیف اور پریشانی پہلے تھی ان کے لیے وہ پریشانی اور اندھیرا ابھی بھی باقی ہے۔ یہ حالت ہے ان منافقین کی جو اپنے نفاق کے اندر بالکل پکے اور کھلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب تک ایمان کی دعوت نہیں دی، جب تک اللہ کے رسول نے ایمان کی روشنی نہیں پھیلائی تو یہ گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے۔ لیکن جب آپ نے دعوت دی، اللہ کی طرف دعوت دی، ایمان کا نور لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے روشن کیا، تو اب بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، اور وہ تمام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، انہوں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، اور وہ سب تھے مدینے میں، یعنی روشنی پھیلی خوب اچھی طرح مدینے میں، لیکن اسی روشنی کے اندر یہ منافقین بھی آئے اور روشنی کو قریب سے آ کر دیکھا، زبان سے کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انہوں نے مخالفت شروع کر دی، یعنی ایسے سمجھے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ تو اب ان کے لیے وہ روشنی کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی حالت اس شخص کیسی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے آس پاس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے کر کے چلا گیا اور انہیں چھوڑ دیا تاریکیوں کے اندر کہ اب یہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، اب انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا ہے، یعنی اللہ کے رسول اب پکار رہے ہیں لیکن جو روشنی تھی اس روشنی سے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، جو حق یہ دل کے اندر محسوس بھی کر رہے ہیں، اس کو یہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے نہ سن نہیں رہا ہے۔ بکمن، گونگے بھی ہیں، زبان پر یہ اس بات کو لا ہی نہیں سکتے ہیں، اور عمیٌ، اندھے بھی ہیں، کیونکہ اب روشنی نظر آ ہی نہیں رہی ہے، یا آ تو رہی ہے لیکن خود کی اندر کی جو روشنی تھی ان کی آنکھوں کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ فہم لا یرجعون، اب یہ اللہ کے رسول کی کسی بھی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی وہ جواب جو ہونا چاہیے اب ان کی زبان پر نہیں آتا ہے۔ او کصیب من السماء، ایک دوسری جماعت ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے اسلام کی دعوت کو سمجھا، انہوں نے اللہ کے رسول کے منشا کو، مقصد کو سمجھا اور جانا کہ یہ واقعتاً انسانیت کے لیے بھی مفید ہے اور یہ انسانوں کے اوپر اللہ کا حق بھی ہے، یہ محسوس کیا تو یہ ایمان کے راستے پر چلے۔ لیکن پھر واپس اپنی رکاوٹیں سامنے آئی، خاندان والے کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، ہم ان کے راستے سے کیسے ہٹیں، ان حضرات کے ساتھ چلتے ہیں تو جنگوں کے اندر جانا ہے، اپنی جان جا سکتی ہے، اپنی اولاد جا سکتی ہے۔ جب یہ سارے لالچ سامنے آئے تو پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر قرآن کو پڑھا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کی دلیلیں دی ہے جن میں اگر کوئی ٹھنڈے دماغ سے غور کرے، دیانت داری کے ساتھ کوئی شخص پورا قرآن پڑھے، قرآن کریم اس کو حقیقت بالکل ایسے کھول دے گا کہ وہ اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن ان دلیلوں کو دیکھتے تو راستہ کھلتا ہے، پھر قرآن کریم کے اندر ایسی وعیدیں ہیں جو دل کو کہتی ہے کہ واقعتاً ہوگا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ نے یہ راستہ نہیں چنا تو آخرت میں عذاب یقینی ہے، دل مانتا ہے۔ تو یہ وعیدیں بھی ہیں، یہ دلائل بھی ہیں، انہیں دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح راستہ ہے، اور اپنے لالچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی حالت ایسے ہے جیسے یہی واپس اندھیرا اور تاریکی ہے، اور اس تاریکی کے اندر تیز بارش ہے، جنگل کا راستہ ہے، اندھیرا، جنگل کی جو خلوت اور تنہائی ہے وہ، اور اس کے ساتھ تیز بارش، اب اس کے اندر بجلی چمکتی ہے تو ایک دم سے آس پاس نظر آتا ہے کہ ادھر نکلنا ہے،
لیکن اسی کے اندر ایک ڈر کا ماحول ہوتا ہے اس کڑک کی وجہ سے جب بجلی گرج رہی ہوتی ہے، تو یہ ڈر بھی ہے اور ڈر کے ساتھ روشنی ہے۔ ان لوگوں کی حالت یہی، ایمان کے حقائق، قرآن کے دلائل روشنی ہے، اور اپنا جو لالچ ہے وہ ان کے اندر ڈر ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں تو یہ لوگ کنفیوز ہیں، نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اسی کو قرآن نے ایک جگہ کہا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کدھر کے بھی نہیں ہیں، لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ او کصیب من السماء، یا ان کی حالت اس تیز بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہو، جس میں تاریکیاں ہو، جس کے اندر کڑک ہو اور جس کے اندر بجلی کی چمک ہو۔ یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر داخل کر لیتے ہیں ان بجلیوں کی کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، بچیں گے نہیں۔ انگلیاں داخل کرو، منہ چھپا لو، چھپ جاؤ کہیں جا کر، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے لیکن بچ نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ ان کافروں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی۔ جب جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ قرآن کے دلائل سامنے دل کرتا ہے قبول کریں، پھر واپس اپنی اغراض، اپنے مفاد ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی قوت سماعت کو، ان کی سننے کی صلاحیت کو ختم کر دے، اور ان کی آنکھوں کو اللہ سلب کر لے۔ اللہ چاہے تو یہی ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے سمجھنے کا، بار بار چیزوں کو غور کرنے کا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مثال ہم سب کے لیے ہے۔ جب ایک حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو چاہیے اس حق کا ساتھ دیں۔ وہ ایمان کے تعلق سے ہو سکتی ہے، وہ پڑوسی پر ہونے والے ظلم کے تعلق سے ہو سکتی ہے، وہ اپنے رشتہ دار کا حق مارے جانے کے تعلق سے ہو سکتی ہے، وہ اپنے دوست کے ساتھ ہونے والے ظلم کے تعلق سے ہو سکتی ہے۔ جب وہ غلط ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، دل ملامت کرتا ہے اس کام کو روکو، لیکن پھر یہ آتا ہے مجھے یہ نقصان نہ ہو جائے، مجھے اس کی طرف سے ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، تو پھر آپ کہتے ہیں جانے دیں۔ اب آپ دھیان میں کریں کہ اللہ تمہاری صلاحیتوں کو ختم کر دے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے جب روشنی نظر آتی ہے، جب دل کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس راستے پر چلیں، اس حق کا ساتھ دیں اور اپنے آپ کو اس سے نہ روکیں۔ یہی اصل میں ایمان ہے، یہی اصل میں اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ان کی صحیح ڈھنگ سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔